نحمده رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل حسنا فلہ عشر امثالها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں آپ حضرات کے سامنے حدیث قدسی جو حدیث قدسی جو ہے بیان فرمائی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں شروع کا حصہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے ترجمے کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ پر کتنے مہربان ہیں، کتنے قدردان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایسے مربی، ایسے رحیم کریم ذات کے لیے میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا احساس میں آپ کو دلاؤں، مجھے اور آپ کو ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں نبی کے زبان سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو الہام فرمایا ہو۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی کے ذریعے سے اس بات کو بتائی، وہ حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے اچھا کام کیا اس کو ہم 10 اجر عطا فرمائیں گے، یعنی ایک نیک عمل کے بنیاد پر 10 اور اجر اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اگر اس نے برائی کی، کوئی گناہ کیا، تو پھر اس گناہ کا بدلہ ایک ہی ہوگا جتنا اس نے کیا ہے۔ پھر فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آ جاتا ہوں۔ جب وہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر چلتی ہے۔ اس حدیث قدسی سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ پر اتنی محبت کرتے ہیں، ہماری تھوڑی سی عمل پر، تھوڑی سی کوشش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری قوت میرے اور آپ کی طرف لگا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں کیوں عذاب دوں اپنے بندوں کو، کیا کروں میں عذاب دے کر؟ جب میرے بندے میرا شکر گزاری کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، تو مجھ سے اور زیادہ کیا چاہیے، میں کیوں عذاب دوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بچانے کی تدبیریں، اللہ نے دنیا میں بہت سے ایسے چیزوں کو پھیلائے ہیں، اور اس سے بہت سے ایسے چیزوں کا تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم بچیں گے۔ اب یہی بات لیجئے کہ اس حدیث میں اللہ فرمایا ایک نیکی کے بنیاد پر 10 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے، تو عقل کے اعتبار سے ایک گناہ پر بھی 10 گناہ کا سزا ملنی چاہیے، کہ ایک گناہ کام کیا ہے تو اس پر جو ہے 10 گناہ کی سزا کا جو ہے بوجھ اس پر ڈال دیا جائے، ایسا ہونا چاہیے، انصاف کی بات تھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نیکی کے اچھے ایک عمل اس نے کیا، وہ بھی مخصوص نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا یا نفل نماز پڑھ لیا یا تہجد پڑھ لیا یا جو ہے تسبیح پڑھ لی یا سبحان اللہ کہہ لیا یا کسی کی یہ غریب کی مدد فرمائی، تو بلکہ اس اچھے عمل کو اللہ نے ہر اس میں پھیلا دیا۔
جس میں دوسرے کا نفع ہو، یا جو ہے جس میں کسی کا خیر ہو، یا مخلوق کا بھلا ہو، یا اللہ کی عبادت ہو، جس لائن سے بھی آدمی جو ہے اچھے کام کا تمغہ حاصل ہو جائے، اس کو اچائی کا لیبل مل جائے، پھر اس کو 10 ویسے عمل کرنے کا ثواب ایک عمل پر اللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ من عمل حسنا فلہ 10 امثالھا، اور وہی جو ہے ومن عمل سیئا، اگر اس نے کوئی برائی کی تو اس کا بدلہ صرف اس گناہ کے برابر ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے ایسے قدردان اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہر پل، ہر آن میں مہلت پر مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ جب شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے قیامت تک مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے پوچھا شیطان سے کہ مہلت کیوں مانگ رہے ہو، کس لیے مانگ رہے ہو، کیا کرو گے مہلت کو لے کر؟ کہا جس کے وجہ سے مجھے جنت سے دور کر دیا گیا، میں بھی اس بندے کو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہوں گا، کہ وقت آئے گا موت تک اس کے ساتھ لگا رہوں گا اور اس کو تجھ سے دور کر کے رہوں گا۔ تو اسی وقت اللہ نے قسم کھا لی کہ میں بھی اپنے بندوں کو موت تک مہلت دیتا ہوں، کہ وہ جو ہے جب بھی کوئی جو ہے گناہ سے توبہ کر لے گا، اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایسا مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ، زندگی بھر کے ہر وہ کوئی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے یقین کے ساتھ مانگنے پر اللہ معاف کر دیں گے۔ اور کوئی ایسا بہانہ، مجھے موقع نہیں ملا، مجھے ماحول نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے، توبہ کے لیے، عبادت کے لیے، دنیا میں ایسا کوئی ماحول اللہ نے دیا ہی نہیں جس کو جو ہے عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے یاد کے لیے، توبہ کے لیے موقع نہ ملا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، فرعون سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا، جو ہے قرآن میں اس کا تذکرہ آیا، نیک لوگوں کو اتنا قتل کیا اس کی کوئی حد نہیں۔ وہ اس گھر میں فرعون کی بیوی آسیہ جب وہ ایمان لاتی ہے اور اس فرعون کے ظلم و تشدد کو برداشت کرتے ہوئے، حالانکہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کا جتنا بھی عیش و عشرت کا سامان، جتنا بھی جو ہے وہ محل و محلات جتنے بھی ہیں، وہ سب جو ہے بیوی کے حق میں بھی ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے، فرماتے ہیں جب ایمان لانے پر ایک پورے شہر میں قرآن مچتا ہے کہ فرعون کی بیوی جو ہے وہ موسیٰ پر ایمان لائی ہے، تو فرعون جو ہے آگ بگولا ہو کر بیوی سے محبت سے سمجھا رہا ہے، پیار سے سمجھا رہا ہے، اپنے پوری دولت کو سامنے رکھ کر سمجھا رہا ہے، اتنے عیش و عشرت سے تو محروم نہ ہو، اگر تو یہاں سے نکل جائے گی فاقے آ جائیں گے، فقیری آ جائے گی، یہ تمام کپڑے، یہ مہنگے زیورات سے محروم ہو جائے گی، باز آ جا۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان تمام چیزوں کو دھتکار دیتی ہے آسیہ۔ جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں تنگ آ کر، پریشان ہو کر، فرعون جو ہے وہ آخر کار اپنی بیوی پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ تو فرمانا یہ ہے کہ آسیہ اتنی محل کی بیوی ہے، فرعون کی جو ہے بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن ایمان کے بنیاد پر سب کچھ نچاور کر دیا، شوہر کے محبت کو چھوڑا، اس کے جائیداد و متاع کو چھوڑا، اس کے عیش و عشرت کو چھوڑا، پھر جو ہے موت کے گلے لگا لیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔
تو یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب آدمی بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو بنانے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی کیوں نہ ہو عمل کر لیتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال بن جاتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ کوشش نہیں کرے گا، قدم نہیں اٹھائے گا، چھوٹے عمل نہیں کرے گا، تب تک اس کو نہ اجر ملے گا نہ اس کو اللہ کی مدد ہوگی۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے معجزات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے معجزات ہوئے۔ آپ نے ایک چھوٹے سے پیالے میں انگلی رکھا، ایک لوٹے جیسے پانی یا چھوٹا سا ایک جو ہے پانی کا گویا گڑھا ہے، اس میں انگلی رکھا، پانی بہنا شروع کر دیا، یا لوٹے میں آپ نے انگلی رکھا، پانی بہنا شروع کر دیا، آپ نے جو ہے اپنے دستے مبارک سے کھانا نکالا، اس کھانے میں برکت آ گئی۔ بہت سے معجزات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نبی کو یہ معجزات اس کے بغیر نہیں دے سکتے تھے؟ بغیر انگلی کو پانی میں بہائے ہوئے اس پانی میں برکت نہیں کر سکتے تھے؟ جنگ احزاب کے موقع پر 1500 کا مجمع ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بڑا لشکر ہے۔ جنگ کے موقع پر کئی دن سے جنگ چل رہی ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں، سب کے چہروں پر بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے بیوی کے پاس آ گئے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے نہیں کھائے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے پر بھوک کے ایسے اثرات ظاہر ہو گئے ہیں جن کو مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو بتا دو، میں چپکے سے نبی کو بلا کر کچھ کھلائیں گے ہم۔ بیوی نے کہا کچھ جو ہے 2-3-4 لوگ کھا سکتے ہیں، آپ چپکے سے جا کر اللہ کے رسول کو کان میں بتا دینا، آپ کے ساتھ اور 2 صحابی کو لے کر آ جائے کھانے کے لیے، میں کچھ بنا لیتی ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اللہ کے رسول کو کان میں کہا، اللہ کے رسول کئی دن سے کھانے کا نوالا پیٹ میں نہیں گیا ہے، میں بھی نہیں کھایا ہوں، گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، 2-3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، آپ جو ہے میرے گھر تشریف لے چلیے، کچھ کھانا تناول فرمائیں، آپ کے ساتھ اور 2-3 صحابی ساتھ آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کان میں رازداری کے باتوں کو سن کر ایک اعلان کر دیا، تمام لشکر میں ایک آواز لگائی، چلو بھائی سب جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ یہ بات سنتے ہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے، اب کیا ہوگا، عزت کا فالودہ ہوگا، میں بیوی کو بتا کر آیا ہوں صرف 2-3 لوگوں کا کھانا ہے، یہاں تو ایک بڑی جماعت ہے، لشکر ہے، اور نبی میری بات سمجھے یا نہیں معلوم، اب دوبارہ کیسے بتاؤں، اعلان ہو چکا ہے، اب نبی کو کیسے بتاؤں، اللہ کے رسول صرف آپ کے لیے دعوت ہے۔ پریشان ہو گئے، دوڑتے دوڑتے بیوی کے پاس گئے، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کو بتایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع میں اعلان کر دیا، جابر کے گھر میں دعوت ہے، سب چلو۔ آپ کیا کریں، بیوی بھی غصہ ہو گئی، ناراض ہو گئی، آپ ٹھیک سے بتائے نہیں ہوں گے، زور سے بتائے نہیں ہوں گے، آپ ہر وقت ایسے ہی کہتے نا، اور دوسرے بیویاں جو ہے ناراض کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے باوجود بھی شوہر نے کہا کہ میں کان میں جا کر اللہ کے رسول کو صاف بتایا ہے، 2-3-4 کا کھانا ہے، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ اور 2 صحابی کو ساتھ لے لے، آپ میرے گھر کھانے کے لیے چلیے، میں نے جو ہے 2-3 مرتبہ دہرایا ہوں۔ تو وہ بھی صحابیہ تھی، کہنے لگی تو پھر اللہ کے رسول کو بتایا ہے، اللہ اس کے رسول جانے۔ پورا مجمع آیا، جب آ رہا ہے تو حضرت جابر سے کہا کہ جابر اپنے بیوی سے کہنا اس ہانڈی کو چولہے پہ سے مت اتارنا، اس ہانڈی کو چولہے سے مت اتارنا، بلکہ وہیں سے کھانا تقسیم کرتے رہنا۔ فرماتے ہیں پورا لشکر پیٹ بھر کے کھا گیا، پورا لشکر پیٹ بھر کے کھا گیا، جتنا کھانا بنایا تھا حضرت جابر کی بیوی نے اتنا پورا کھانا بھی موجود تھا۔
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی جو ہے، نبی کے موجودگی میں صحابہ کرام کو آسمان سے کھانا اتار سکتا تھا، یہ اللہ کی قدرت میں ہے، یا نبی دعا کر کے کھانا منگوا سکتے تھے، یہ تمام اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جابر کے دل میں اللہ بات ڈالنا، اس کی بیوی 2-3-4 کا کھانا بنا لینا، پھر نبی کو آ کر بتا دینا، نبی پورے مجمع کو بلا لے کر جانا، پھر بیوی سے کہنا کہ جو ہانڈی چولہے پہ سے مت اتارنا، یہ سب بہانے کرنے کے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن میرے عزیز بھائیو بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، جب تک بندے کی طرف سے ٹوٹا ہی صحیح عمل نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی مدد اس میں نہیں آئے گی۔ جہاں چھوٹا سا عمل نبی کی طرف سے ہو گیا، صحابہ کی طرف سے ہو گیا، ایک تھوڑا کھانا پک گیا تو اللہ نے اس میں بہت زیادہ برکت ڈال دی، ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور پیاسے ہیں، سب پیاسے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی آگے چل کر ایک نہر آنے والا ہے، اس نہر آ جائے تو کوئی مجھ سے پوچھے بغیر پانی مت پینا۔ پھر وہ موقع بھی آ گیا، وہ نہر بھی آ گیا، تو لوگوں نے بتایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ کے رسول سے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ نہر آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ بھی دھوپکال کے دن تھے، ایسے گرمی کے دن تھے، پورا نہر تو سوکھ چکا تھا، تھوڑا سا پانی یہ گڑھے میں رکا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جا کر اس میں اپنی انگلی مبارک کو رکھا، جیسے انگلی مبارک کو رکھا، فرماتے ہیں وہ پانی جو ہے پھر کہا کہ اب پانی پینا شروع کر دو۔ پورا مجمع، پورا لشکر پانی سے سیراب ہو گیا، پھر ان کے پورے جانور، اونٹ، گھوڑے پانی پی لیے، وہ پانی جیسے کا تیسا تھا۔ تو پھر یہاں جو ہے نبی کو عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ نبی کے اندر اتنا پاور نہیں تھا، آپ کی دعا میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بغیر عمل کیے ہوئے برسات کو برسا دے، بغیر عمل کیے ہوئے کوشش کیے ہوئے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پلا دے؟ اللہ کے ہاتھ میں بھی یہ طاقت ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور دیا ہے، لیکن اللہ نے ایک دستور بنایا ہے، جب تک بندے کی طرف سے پہل نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا جب بندہ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد میں اللہ سے امید کرتا ہے کہ اللہ شام تک میرا دن گزرنے والا ہے، بہت سے گناہ ہو سکتے ہیں، بہت سے نافرمانیاں ہو سکتی ہے، میرے طاقت پر مجھے اعتبار نہیں ہے، میرے ایمان پر مجھے یقین نہیں ہے، مجھے عقیدے پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے گناہوں سے مجھے حفاظت فرما دے۔ اور یہ کہہ کر آدمی دعا پڑھ کر نکلتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں اس دعا کو قرآن کی آیت ہے، یہ صبح پڑھ کر آدمی نکلتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے عمل سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو باقی نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو توبہ کی توفیق ضرور دیں گے، پھر اس گناہ کو اس کی زندگی سے مٹائیں گے، فرشتوں کے ذہنوں سے بھی مٹائیں گے۔ جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس گناہ کو لوح محفوظ پر لکھتے ہیں۔ 2 فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک جو ہے کرامن و کاتبین، قرآن میں جن کا نام لیا ہے۔ کرامن جو ہے اکرام یعنی دوسرے دانے جانب والا، کاتبن بائیں جانب والا، سیدھے جانب والا، دانے جانب والا یہ نیکیوں کو لکھنے والا ہے، بائیں جانب والا یہ گناہوں کو لکھتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت اپنے بندے کو بچانے کے لیے فرماتے ہیں جب کوئی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے بندہ، چلو مجھے جمعہ کی نماز پڑھنے جانا ہے، تو فوراً اس ارادے پر وہ فرشتہ کسی کو پوچھے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر اس نے نماز پڑھنے کے لیے قدم اٹھائے، ہر قدم پر جو ثواب نیکیاں ملنی تھی وہ مل جائے گی، وضو پر جو ملنا تھا وہ مل جائے گا، بلکہ اس کے ہر اچھے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کے اضافے کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔
اور دفتر میں بھی درج ہوگا، علیین دفتر۔ پھر جو ہے آدمی جمعہ نماز پڑھ کر گیا، بازار میں گیا، ایسے بازار میں یا ایسے بس اسٹاپ پر وہاں یہاں چل کر پھر آنکھیں تیز کر لی، پھر گناہ کا ارادہ ہو گیا، شیطان کے وسوسے میں آدمی پھنس گیا، نفس کے حوالے ہو گیا، پھر یہ گناہ کے ارادے اس کے دل میں آ رہے ہیں، میں ایک مرتبہ دیکھ لوں، میں ایک مرتبہ اس سے بات کر لوں، ایک مرتبہ میسیج کر لوں، ایک مرتبہ کال کر لوں، تو اس طرح ولولے وسوسے ذہن میں آنا شروع کر دے۔ اس وقت اب جو گناہ لکھنے والا فرشتہ وہ نہیں لکھے گا، کہے گا، پہلے پوچھے گا اس نیکی کے لکھنے والے فرشتے کو، آپ امیر صاحب ہیں، میرے آپ امیر ہیں، اسے اس کے دل میں خیال آ رہے ہیں غلطی کرنے کے، گناہ کرنے کے ارادے آ رہے ہیں، کیا میں اس کے گناہ لکھ دوں؟ وہ فرشتہ کہے گا کہ رکو، ابھی کیا نہیں، اس نے کیا نہیں۔ یہاں تک بندہ قدم بھی اٹھائے گا، فرشتہ بار بار تقاضا کرے گا کہ میں لکھ دوں، آپ نے اس نے قدم بھی اٹھا لیے، کہا کہ رکو، ابھی یہ قدم اٹھائے ہیں، ابھی وہاں پہنچا نہیں، ہو سکتا دوسرے قدم پر اس کی نیت بدل جائے، تیسرے قدم پر یہ پلٹ جائے، چوتھے قدم پر یہ اللہ کا ڈر اسے جو ہے وہاں سے ہٹا دے۔ ہر قدم پر فرشتہ جو ہے اس کو روکتا رہے گا لکھنے سے، یہاں تک فرماتے ہیں جب گناہ سے دوچار ہوتے وقت بھی فرشتہ تقاضا کرے گا، اب یہ گناہ میں ملوث ہو چکا ہے، اب لکھ دوں، کہا کہ رکو، ابھی یہ گناہ سے فارغ نہیں ہوا۔ یہ جیسے ہی گناہ سے فارغ ہو گیا، اس کے گناہ سے جو ہے یہ دوچار ہو گیا، اس کے بعد میں فرشتہ مایوس کے ساتھ کہتا ہے اب لکھ دو۔ کتنا لکھ رہا ہے؟ جس نے جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی لکھے گا۔ یہاں صرف ارادے پر 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہے، صرف ارادہ اس نے کیا ہے، اور یہاں پر گناہ کے ارادے پر نہیں لکھا، قدم اٹھانے پر بھی نہیں لکھا، بلکہ گناہ کے تکمیل کے بعد میں گناہ لکھا گیا، گناہ پورا ہونے کے بعد میں گناہ کا سزا لکھی گئی، اور اس کے باوجود بھی اللہ نے مہلت رکھی۔ اب وہ گناہ فرشتے لے کر کہاں جاتے ہیں؟ لوح محفوظ جو ہے اس پر جا کر لکھتے ہیں، فلانے وقت میں فلانے مقام پر فلانے آدمی نے اس گناہ کو کیا ہے، تاکہ لوح محفوظ میں لکھتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اس بندے کا حساب کتاب کا دن ہوگا، فرشتوں کو حکم کریں گے وہ تمام گناہوں کو سامنے لے آؤ، اور وہ فرشتے لوح محفوظ میں جا کر گناہ لینے کے لیے جائیں گے، اس لوح محفوظ پر کوئی بندے کے گناہ ہی نہیں رہیں گے۔ آپ فرشتے حیران ہوں گے، کہیں گے اللہ ہم نے اس کے جتنے بھی گناہ تھے ان تمام گناہوں کو لا کر ہم نے یہاں ڈال دیا ہے، لکھ دیا ہے، اب ایک بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی دن ایسا نہیں گیا ہے جس کے گناہوں کو ہم نے لا کر یہاں نہ لکھا ہو، اس کی نیکیوں کو لا کر ہم نے نہ لکھا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہیں گے واقعی میں اس نے بندے نے گناہ کیا تھا اور آپ نے اس کے گناہوں کو لا کر یہاں پر لکھا ہوا تھا، لیکن میرے بندے نے اس پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے رات کے تاریکی میں میرے سامنے آنسو بہائے، میں نے اس تختی پر ان گناہوں کو مٹا دیا، میں نے اس تختی پر ان گناہوں کو بھی مٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی بلکہ موت تک ان مہلت کو رکھا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس لوح محفوظ پر لکھے ہوئے گناہوں کو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے 2 آنسوؤں کے قطرے سے مٹا سکتے ہیں، ایک توبہ کے ذریعے سے مٹا سکتے ہیں، ایک ندامت کے ذریعے سے زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو یہ جو ہے یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے خود جو ہے مجھے اور آپ کو بچانا چاہتے ہیں، خود آپ مجھے اور آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ گناہ کرنے کے باوجود بھی مہلت دے رکھے ہیں کہ توبہ کر لے، تجھے تیرے گناہوں کو دھو دیا جائے گا، نیکی کر لے، نیکی کا ارادہ بار بار کر لے، اس لیے کہ ہر نیکی کے ارادے پر 10 نیکیاں مل رہی ہے۔ ابھی اس نے کیا نہیں، صرف اچھے کام کے بنیاد پر، اچھی سوچ کے بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی دولت عطا کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے اچھے عمل پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجے نہیں بلند کر سکتے۔
ایک یہودی نوجوان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار آتا تھا، آپ کے ماحول میں بیٹھتا تھا. کبھی کبھی اللہ کے رسول اس سے کام بھی دیتے تھے. جو یہودی کے خط آتے تھے وہ خط کو پڑھوایا جاتا تھا ان سے، یا ان سے لکھوایا جاتا تھا، یا جو ہے ان کے زبان میں خط لکھ کر لکھنے کا حکم دیا جاتا تھا، وہ کام کرتے تھے. کچھ دن کے بعد میں وہ یہودی نظر نہیں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا، وہ یہودی لڑکا ہمارے ماحول میں مجلس میں اکثر آیا کرتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تمام صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول وہ بیمار اتنے ہیں، گویا وہ موت کے قریب ہیں، مرض الموت ہیں، سکرات میں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے لے چلو وہاں پر. ایک صحابہ کے مجمع کے ساتھ آپ گئے، اس یہودی کے گھر میں گئے. اس کے باپ سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بے ہوش آنکھ بند کر کے سویا ہوا تھا. اللہ کے رسول جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آواز لگائی، نام دے کر پکارا تو ایک دم آنکھیں کھول لیا. اور 2-3 روز سے بات بھی نہیں ہو رہی ہے، منہ بند ہے، لیکن جیسے ہی نبی کا ہاتھ سینے پر، سر پر، پیشانی پر آ گیا تو پھر جو ہے آپ کی آنکھیں بھی کھل گئی. اس یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پڑھو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ جملہ دوسرے کلمے کی تلاوت فرمائی. تو نوجوان جیسے ہی کلمے کو سن کر اپنے باپ کو دیکھا، وہ باپ خاموش ہے. اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو کلمہ شہادت کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. پھر اس نے باپ کو دیکھا. 3 مرتبہ اس طرح باپ اللہ کے رسول پڑھتے گئے، وہ باپ کی طرف دیکھتا گیا کہ باپ کیا کہتے ہیں. 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے مرضی کے مطابق تم کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مدد کریں گے، ان کو مت دیکھو. فرماتے ہیں جیسے ہی 4تھی مرتبہ اس جملے کو سنا، اس نوجوان نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ کلمہ ان کی زندگی کے آخری الفاظ تھے. وہ زندگی کے آخری الفاظ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی میت کے باپ سے کہا کہ یہ جنازہ ہمارے حوالے کر دو، یہ مسلمان ہو گیا. اور صحابہ سے کہا کہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ کفن دلاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اپنے آپ سے بولتے ہوئے آ رہے تھے، ایک اللہ کے بندے نے اللہ کے غضب سے بچ گیا، ایک نے جو ہے جہنم سے بچ گیا. اتنی خوشی سے ان کے چہرے پہ خوشی کے اثرات چمک رہے تھے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، کسی نیک عمل کے بنیاد پر جو ہے اس کو ایمان کی توفیق ملی، یہ نبی کی صحبت کی بنیاد پر، نبی کے مجلس میں آنے کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر کا سامان تیار کر دیا. فرماتے ہیں اللہ خود مجھے اور آپ کو بچانا چاہتے ہیں، بچنے کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. ایک قدم اٹھائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، ایک قدم اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے. بغیر قدم اٹھائے ہوئے میری مغفرت ہو جائے، میری نجات ہو جائے، صرف جو ہے اللہ والوں کی دیدار سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، میں بیت ہو جاؤں اور وہ میرے شیخ مجھے جنت میں لے جائیں گے، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ سب پاگل پن کی باتیں ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، نبی سے بڑھ کر بزرگ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے بعد میں اگر کوئی مقام ہے تو نبی کا ہے. لیکن وہی نبی کے چہرے کو دیکھنے والے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سب دوزخ میں چلے گئے، حالانکہ ہر دن نبی کا چہرہ دیکھنے والے. لیکن کیوں چلے گئے؟ ان کے دل میں بدلنے کا ارادہ نہیں تھا، اپنے آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، سنبھلنے کا بدلنے کا ارادہ نہیں تھا، اپنے آپ کو بنانے کا ارادہ نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا. نبی کے ماحول میں نبی کے چہرہ دیکھتے دیکھتے یہ ہمیشہ کے دوزخ میں چلے گئے. اور جس کے اندر بدلنے کا ارادہ تھا وہ حبشہ سے چل کر آ کر جو ہے جنت کو خرید لیا. کسی نے جو ہے وہ ترک سے آ کر، ملک روم سے آ کر، ملک شام سے آ کر جو ہے اپنے آپ کو جنت کا ٹھکانہ بنا لیا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم قدم اٹھائیں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائیں گے. مجھے اور آپ کو نیک کام میں کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، ارادے عطا فرمائیں، عزائم عطا فرمائیں، اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.